جی، تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی قوت خرید میں بے تحاشا جو ہے وہ اس دفعہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مارکیٹوں میں سناٹا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں اور خاص طور پہ پچھلے سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس طرح کی گہما گہمی ہمیں نظر آتی تھی، اس دفعہ وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین آباد محمد حسن بخشی صاحب۔ مختلف مارکیٹوں میں گئے، تاجروں کے پاس گئے، مارکیٹوں کا حال بھی ہم نے دیکھا، اور جو شہری ہیں خریداری کرنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں عید کے حوالے سے خریداری کرتے ہیں، تو جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑا مارکیٹوں میں ایک رش ہوتا ہے، چلنے پھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس دفعہ بہت زیادہ بڑا فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک پریشان کن صورتحال تاجروں کی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور شہریوں کی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں یہ صورتحال، کیا آپ بھی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بات تو حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال ہر پاکستانی کے لیے، چاہے اس کا تعلق مزدور طبقے سے ہو، چاہے وہ ایک پروفیشنل ہو، چاہے وہ ایک امپلائمنٹ پہ ہو، یا امپلائی ہو یا امپلائر ہو، سب کے لیے بہت مشکل رہے ہیں۔ چند لوگوں کو انرجی انفلیشن نے مارا، چند لوگوں کو فوڈ انفلیشن نے مارا، چند لوگوں کو ان امپلائمنٹ نے مارا، اور بہت سارے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو، انسرٹنٹی نے، انسٹیبلٹی نے اور پالیسی کی نان کنٹینیوشن کی وجہ سے یہ آپ سمجھیں جھٹکے محسوس ہوئے، جس سے ابھی تک عوام جنرلی ریکور نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ انفلیشن نمبر بہتر ہو گئے ہیں، حالانکہ ریٹ آف انٹرسٹ نیچے آ گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ہمیں سٹنگ حکومت کو دینا چاہیے۔ ہاویور وہ کمفرٹ نہیں ہے کہ لوگ آگے بڑھ کے پیسہ خرچہ کریں، لوگ آگے بڑھ کے انویسٹمنٹ کریں، کیپٹل انویسٹمنٹ کریں، اور زندگی کا روزگار چلے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو، اکنامک جنریٹ ہو۔ یہ دیکھیے، رمضان کے جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یہ پورے سال کے جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں، دکاندار بھائی، ان کی پوری سال کی سیل یہ بقرعید اور یہ عید الفطر پہ محصر ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی آپ بازاروں میں چلے جائیں، نہ وہ گہما گہمی ہے، نہ وہ رش ہے، نہ وہ خریدار ہے۔ بہت سارے لوگ تو ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ چلو بچے بھی خوش ہو جائیں گے، ٹائم بھی تھوڑا پاس ہو جائے گا۔ بٹ یہ سال مشکل ہے پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کی قوم کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا سال، آنے والی عید انشاءاللہ ہم سب کے لیے، بشمول آپ کے، ہمارے، آپ کے کیمرامین کے لیے خوشی کی نوید لے کے آئے گی، اور پاکستان کی اکانومی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی۔ 25 کروڑ عوام کا ملک جس طرح چل رہا ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ اس کے لیے آپ کو اکانومی اوپن اپ کرنی پڑے گی، لوگوں کو کاروبار کرنے کے مواقع دینے پڑیں گے، لوگوں کو سہولیات دینی پڑیں گی، انرجی کاسٹ نیچے لانی پڑے گی، اور کچھ فیصلے عوام کی مرضی کے کرنے پڑیں گے۔ آئی ایم ایف سے بات کرنا پڑے گی ریزنیبل گراؤنڈز پہ۔ اگر آئی ایم ایف یہ چاہے گی کہ پاکستانی عوام کا گلا گھونٹ دیا جائے یا پاکستانی اکانومی کو بالکل روک دیا جائے، تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ رسپانسبلٹی، اگرچہ وہ صحیح کر رہے ہوں گے کیونکہ بہت سال سے بہت مس مینجمنٹ بھی تھی، اور جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایمرجنسی ICU اور پھر وینٹیلیٹر پہ بھی ضرورت پہ ڈالا جاتا ہے۔ ہاویور ہمارے حکمرانوں پہ سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ فیصلے کریں جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوں، اور عوام کو ان فیصلوں میں شامل کریں۔ بند ڈرائنگ روموں میں فیصلے نہیں کریں، اس کے نتائج برے ہوں گے۔ آج بیشتر انڈسٹری پاکستان کی بلو کیپیسٹی چل رہی ہے، 30 سے 50% پروڈکشن کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، جو کہ اگر وہ 70-80% پہ آ جائے تو ہمارا 3 ٹریلین ٹیکس ویسے ہی بڑھ جائے گا۔ سو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور اقدامات ایسے کرنے پڑیں گے کہ اس ملک میں ایک مرتبہ دوبارہ خوشحالی کا دورہ ہو۔ بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ حکومتی جو اعداد و شمار جاری ہوتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس سے ڈائریکٹلی عام ایک تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے، اس کو اوپر اس کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عام جو شہری ہیں جو خریداری کے لیے جاتے ہیں، ہمیں اس میں فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صورتحال ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کی امپلائمنٹ آگے چل سکے گی۔ وہ جہاں تو وہ خرچ کرنے کو ڈر رہے ہیں،
وہ بولتے ہیں تھوڑے بہت جو پیسے جمع ہیں وہ رکھ دو، برے وقتوں کے لیے کام آئیں گے۔ جب معیشت چلے گی، معیشت کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز بھی ملیں گی، اور ان کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ نہیں تو دوسری جاب۔ جب دیکھیں ترقی ہو رہی ہوتی ہے نا تو لوگ جاب سوئچ کرتے ہیں اور ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کو وہ بیک آف دا مائنڈ فکر نہیں ہوتی۔ آج بیک آف دا مائنڈ چاہے وہ تاجر حضرات ہوں، چاہے وہ جاب کرنے والے ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں، بیک آف دا مائنڈ یہ فکر ہے یار کل ہماری فیکٹری بند ہو گئی تو یہ ہوگا کیا۔ جو فیکٹری میں 200-500 لوگ کام کر رہے ہیں ان کو فکر ہے کہ یہ صاحب کی فیکٹری بند ہو گئی تو نیچرلی ہم بھی فارغ ہو جائیں گے۔ بس آخری مختصر مجھے یہ بتائے گا، جس طرح عام شہری متاثر ہے، تاجر متاثر ہے، آپ کے بھی اپنے جو قوت خرید ہے اس میں کمی آپ سمجھتے ہوئی ہے، آپ بھی اس کمر توڑ جو مہنگائی ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم بھی جیسے آپ پاکستانی ہیں نا بھائی، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے 60-70% لوگوں کے پروجیکٹ رک چکے ہیں۔ 140 روپے کا ڈالر جب 330 روپے کا ہو جائے گا اور آج 275 یا 80 کا ہے تو کہاں سے پورا کر پائیں گے؟ جو انسٹالمنٹ فرض کریں 1 کروڑ روپے آتی تھی، اس میں جو 1 کروڑ روپے کا مطلب مٹیریل ملتا تھا آج وہ 2.5 کروڑ کا ہو گیا ہے، اور وہ مٹیریل وہ انسٹالمنٹ بھی 1 کروڑ سے کم ہو کے 25 لاکھ 30 لاکھ پہ ہو گئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی ہے، اور لوگ کہاں سے پورا کریں گے؟ اب تو لوگ جن کے پاس 1000 آدمی تھے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 900 800 700 پہ آ جائیں، جن کے پاس 500 تھے وہ 400 پہ آ جائیں۔ تو جو وہ امپلائی ہیں نا بھائی، وہ بھی اس سے خوف زدہ ہیں، اس وجہ سے وہ پیسے نہیں خرچ کر رہے ہیں، اس وجہ سے مارکیٹوں میں رش نہیں ہے، اس وجہ سے وہ رونق نہیں ہے، وہ چہرے کھلکھلا نہیں رہے ہیں، ہنسی نہیں ہے۔ آپ ایک دیکھیں چہروں پہ مایوسی ہے، تو ہم سب مل کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کریں گے بہتری کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور، بہت شکریہ۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی سے بات کر رہے تھے۔ یقیناً بڑی بہترین، بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو پالیسیز کی جو کنٹینویشن ہے اور لیجسلیٹو جو گارنٹیز ہیں اس کی بات کی ہے، تاکہ اعتماد بحال ہو اور لوگ اور جو تاجر ہیں وہ اپنا جو سیل پرچیزنگ کا کام ہے اس میں بہتری آ سکے، اور جو مہنگائی ہے جو اس میں بھی جو کمی ہے وہ واقع ہو سکے۔ مزید بھی دیگر جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں ان سے ہم بات کریں گے، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جس طرح ہم دیگر تاجر نمائندوں سے، سیاستدانوں سے ہم بات کریں، اسی طرح ہم پہنچے ہیں محمود مولوی صاحب کے پاس۔ سینئر سیاستدان ہیں، ان کا کافی تجربہ بھی ہے معیشت کے حوالے سے، خاص طور پہ یہ زیادہ بہتر اس صورتحال کے حوالے سے یہ بہتر ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ جو صورتحال ہے اس وقت مارکیٹوں میں، ہم نے کراچی کے مختلف وزٹ کیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور تاجر جو ہے وہ پریشان حال بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عام اس کے مطابق جو زبانی ایک حساب کتاب کے مطابق بتایا جا رہا ہے 60 سے 70% جو کمی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور مارکیٹوں میں سناٹا نظر آ رہا ہے۔ قوت خرید میں بڑی جو کمی ایک جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ میرے خیال سے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اکنامی حالات وہ ٹھیک نہیں ہے، اور مہنگائی نے اتنی لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ خاص طور پہ میں کہوں گا جو بجلی ہے، دیکھیں پہلے جو 5000 بل بھر رہا تھا، اگر وہ آج 15000 بھر رہا ہے، اس کی تنخواہیں تو وہی ہیں یا تھوڑی بہت بڑی ہوئیں گی، تو اس حساب سے وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں عام آدمی کے لیے ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے، سوائے یہ جو میں کہوں گا خوراک کی کچھ چیزیں سستی ہے، جیسے آٹا اور گھی کمپیریٹیولی سستا ہے، اور چاول۔ مگر آپ اس کے اندر دیکھیں چینی جو کہ 130 روپے تھی 180 روپے پہ چلے گئی ہے، جو کہ اچھا یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم سارے تاجر، زیادہ تر، میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، کرتے کیا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں وہ کم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب رمضان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کس طریقے سے چیزوں کو مہنگا کریں اور لوگوں کے لیے مشکلات کریں، لیکن ہر چیز جو ہے مہنگی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے بنانے کا یہ میرے خیال سے وہ کہتے ہیں موسم آ گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی ہم روزہ رکھنے کا، روزے کا کیا مطلب ہے کہ ہم سیکھیں کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ آج ڈاکٹر اپنی جگہ لوٹ رہا ہے، وکیل اپنی جگہ، ہر آدمی لوٹ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا آپ ڈاکٹروں کی فیس دے کے، آپ بیمار ہو کے تو اللہ نہ کرے کوئی جائے تو کیا فیس لے رہے ہیں؟ 1500 2000 3000 روپے ایک ڈاکٹر صرف کنسلٹیشن لے رہا ہے۔ تو کہاں سے لوگ پڑھیں گے؟ اسکولوں کی فیس آپ دیکھیں، ایک آپ مڈل کلاس کو آپ دیکھ لیں، مڈل کلاس جو آپ بولتے ہیں جس کو جو بیک بون ہے، ان کی اسکولوں کی فیس کیا ہے؟ تو جب اتنی مہنگائی ہوگی تو یہ تو لوگ ان چیزوں کو تو بھول گئے، ورنہ پہلے ایک دور ہوتا تھا، یہ فیسٹیول ہوتا تا، لوگ شاپنگ پہ جاتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم سب شاپنگ کریں گے۔ اب اتنی مہنگائی میں وہ اپنے گھر کا چکی پورا کریں گے یا یہ شاپنگ کریں گے؟
آپ یہ دیکھیں کھانا پینا اتنا مہنگا ہو گیا، گوشت کی قیمت دیکھ لیں، مرغی کی قیمت دیکھ لیں، ہر چیز تو مہنگی ہو گئی، دودھ، مرغی، کھانا پینا جب اگر اتنا مہنگا ہو جائے گا تو آپ توقع کیا کریں گے کہ لوگ جو یہ جس کو بولتے ہیں کپڑے لینا یا چوڑیاں لینا، یا دیکھیں یہ کافی لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ فرق آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں بطور سیاستدان، بطور شہری، آپ خود بھی مارکیٹ کے جو صورتحال ہے اس کا آپ خود بھی نظر آ رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں، اور اس سے حکومت کو کچھ اس حوالے سے کوئی مشورہ، کوئی اس کے حوالے سے حل کیا ایسے سدباب کیا جائیں جس سے یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے، ورنہ اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ دیکھیں نا، اس فرق کو پہلی بات تو کم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اگزامپل دوں، ابھی آج میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی کراچی میں جو یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو بوفے ہیں 5 سے 7 ہزار روپے پر ہیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اگر 5 سے 7 ہزار دیتے ہیں ایک افطار کے لیے تو دوسرا عام آدمی کیا کر رہا ہے؟ تو وہ آپ فرق اتنا بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کو ایسنشل آئٹمز کے اوپر سختی سے نظر رکھنا چاہیے اور چیزوں کو، مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہیں پہ ان کو اپنا ریٹ بتانا چاہیے کہ دیکھیں اگر ریٹ نہیں ہے، جو آدمی اپنی مرضی سے، ہر آدمی اپنی مرضی سے اگر ریٹ لیتا رہے گا، چاہے رکشہ والے نے اپنی مرضی لگا دی، گوشت والے نے اپنی مرضی، دودھ والا، تو پھر گورنمنٹ کی ریٹ کہاں گئی؟ اور پھر عوام جو ہے اس قسم سے اگر چلتا رہے گا تو ایک دن یہ ہوگا کہ عوام، مطلب میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ مزید ایسے چلا تو اس شہر کے اور ملک کے حالات اور بگڑ جائیں گے۔ دیکھیں حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوگی، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ خوراک کے ادارے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے یہاں سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر دبئی ہے، رات کو کہ 12 بجے سگنل توڑ کے تو بتائیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ دن دہاڑے پولیس والا کھڑا ہے، لوگ سگنل توڑ رہے ہیں، یہی تو فرق ہے ریٹ کی۔ بالکل، یہ جس طرح پالیسی کنٹینویشن کی بات ہوتی ہے، جس طرح حکومتی ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو اس کے جو نتائج ہیں، یہ جو ابھی اس وقت رمضان کے آخری عشرے میں یہ جو مارکیٹ کی صورتحال ہوئی ہے، اس کے آئندہ آنے والے وقتوں میں، سالوں میں کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آئندہ آنے والوں میں تو ہمارے یہاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیوں کہ آج کچھ ہے، کل ہو سکتا ہے بہتر بھی ہو جائے۔ اس کی وجہ دیکھیں پہلے تو یہ نا، میں دکانداروں سے بھی کہوں گا، دیکھیں جو قوم اتنی آرام پسند ہو نا تو پھر وہ یہی ہوگا جب دکاندار 9 بجے کے بجائے 12 بجے اور 1 بجے دکانیں کھولیں گے اور رات کے 2 بجے تک چلے گا تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو صبح سوتے، دن میں جب کام کرنے کا وقت ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، 12 بجے 1 بجے ہم دکانیں کھولتے ہیں، دنیا بھر میں 8 بجے لوگ دکانیں کھول جاتے ہیں، پورا یورپ کھل جاتا ہے، دبئی آپ چلے جائیں 8 بجے آپ کو اناج کا، ان کا پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، ہمارے اناج کی مارکیٹ 11 بجے سے پہلے کوئی ہاتھ نہیں آنے کو تیار نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر، حکومتی ریٹ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں یہ ساری وجوہات ہیں جو یہ وجہ بنی ہے۔ محمود صاحب، جس طرح عام تاجر، دکاندار اور عام شہری جس طرح اس صورتحال سے متاثر ہے، بطور سیاستدان آپ سمجھتے ہیں آپ بھی اس مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں، اور کتنا فرق پڑا ہے آپ کو اس مہنگائی سے؟ دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے مہنگائی سے فرق نہیں پڑا، مگر عام آدمی کو فرق پڑا ہے۔ میں جھوٹ بولوں گا جی مجھے فرق پڑا ہے، نہیں پڑا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیاستدان کے علاوہ میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میری آمدنی کے مقابلے میں عام آدمی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مگر عام آدمی کو فرق پڑا ہے۔ جو لوگ 25,000 30,000 روپے لے رہے ہیں، تنخواہیں 40,000 لے رہے ہیں، ان کو فرق پڑ رہا ہے نا، اور وہ میجورٹی میں ہے۔ دیکھیں یہ جو طبقہ ہے انڈسٹریلسٹ کا یا سرمایہ دار کا طبقہ، یہ 1 سے 2% ہے اس شہر میں، اس ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ میجورٹی کون ہے؟ میجورٹی کو فرق پڑ رہا ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ کو فرق پڑ رہا ہے، میں کہوں گا نہیں پڑ رہا ہے۔ میں جھوٹ بولوں کہ جی مجھے پڑ رہا ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ مگر ہم جیسے طبقہ کتنے ہیں؟ 1%، 2%، 3%، بہت ہو گیا 4% آپ نکالیں گے، اور اس سے زیادہ کیا نکالیں گے؟ میجورٹی دیکھے کہاں ہے۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ آپ نے بڑی اہم باتیں کی۔ یقیناً لا اینڈ آرڈر ایک مسئلہ ہے، حکومتی ریٹ بہت ضروری ہے، اور جس طرح بڑی خوبصورت بات کی کہ مطلب جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ تو اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑا طبقہ جو خاص طور پر مڈل کلاس اور غریب جو طبقہ ہے، مزدور کلاس جو طبقہ ہے، وہ اس تمام تر صورتحال سے ہمیں زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، اور عام تاجر، عام دکاندار جو ہے وہ صورتحال میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ حکومت کو اپنی ریٹ اس حوالے سے خاص طور پر قائم کرنی ہوگی۔ مزید بھی دیگر لوگوں سے، سیاستدانوں سے، نمائندوں سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جو مارکیٹ کی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، مہنگائی نے جو کمر توڑ کے رکھی ہے عام تاجروں کی، شہریوں کی، اسی حوالے سے ہم بات کر
کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی صاحب. علی خورشیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. جی بہت شکریہ. علی بھائی، ہم مارکیٹ میں گئے، کراچی کے مختلف مارکیٹوں میں عام تاجروں کی صورتحال ہم نے دیکھی، شہریوں سے ہم نے بات کی. جس طرح ہم خاص طور پہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ عید کی خریداری کے لیے باہر نکلتے، بڑی گہما گہمی ہوتی، بڑا رش ہوتا ہے. اس دفعہ صورتحال حیران کن ہے، بڑی پریشان کن ہے. سناٹا چھایا ہوا مارکیٹوں میں، اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے، جو بات چیت ہوئی تو وہ لوگوں کی اس قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے. کیا وجہ ہے؟ ویل دیکھیں، جو پاکستان جس اکنامک کرائسس سے نکلتا ہوا پاکستان ہے، اوبویسلی اس میں تمامی طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ اس سے سفر کر رہے ہیں. یقینی طور پہ وہ جو عید کی گہما گہمی روایتی طور پہ نظر آتی ہے شہروں میں، خاص کر شہر کراچی میں، وہ شاید اس انداز سے نہیں آ پا رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی پاکستان کے معاشی حالات ہیں. بٹ یس، جو گورنمنٹ ہے اور تمامی اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ دن رات محنت کر کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر پاکستان ہم سب کو نصیب ہو. تو اس کنٹینیوشن میں یقینی طور پہ اس عید میں بیچ میں چونکہ عید بھی آ گئی ہے تو اس کا امپیکٹ سم ہاؤ نظر آ رہا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی عید کا جو ٹرو ایسنس ہے، یا عید کا جو ہمارا جو فیسٹیول ہے، ہم اور عید ایکچولی وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے جو روزے دار روزہ رکھتے ہیں، تو اس کو ہم منانے میں پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہاں، اکنامک کرائسس ہے، بٹ اس سے نکلنے میں، اس سے نمبر آزما ہونے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور بٹ الٹیمیٹلی جو چیزیں موو ہو رہی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے ایسا کہ ریاست پاکستان، ریاستی ادارے، حکومت پاکستان اور حکومتی ادارے سب جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان بہتر پاکستان انشاءاللہ آنے والی عیدوں میں نصیب ہوگا پاکستان. یقیناً بطور مسلمان ہمارے لیے یہ عید کا جو تہوار ہے بڑی اہمیت ہے اس کی ہے. لیکن علی بھائی، جو صورتحال ہے وہ کیا آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں؟ مارکیٹوں کی جو سناٹا چھایا ہوا ہے، جو مارکیٹوں کے جو تاجروں کے پریشان حال بیٹھے ہیں، وہ صورتحال آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ ویل بالکل، میں تو ایگری کروں گا نا اس بات سے، اس سے تو کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ گہما گہمی یا وہ شدت. دیکھیں، قوت خرید لوگوں کی بڑی ختم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ اس کی شاید انکم ہے، یا جو لوور مڈل کلاس یا جو پور کلاس ہے اس کی جتنی انکم ہے، وہ اس سے سارے جو اپنی ضروریات زندگی ہے وہی پوری نہیں کر پا رہا، تو عید کو کس طرح وہ تھوڑا انجوائے کرے گا؟ ایسے مواقع پہ حکومت اور پھر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں، ان کو بھی اپنے آس پاس قرب و جوار میں نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایسی فیملیز کا جو سفید پوش ہے ان کو جو ہے اسسٹ کر سکے. اور یقینی طور پہ جو وہ فیملیز جو سفید پوش ہوتی ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، ہم سب کی بنیادی طور پہ بحیثیت مسلمان بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ خیال رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. ایک سوال میں بڑا اہم سمجھتا ہوں آپ سے کرنا. وفاقی حکومت میں آپ اتحادی بھی ہیں، بلکہ ایک منسٹری بھی اب آپ کے پاس آ چکی ہے. حکومتی جو اعداد و شمارات ہیں اس میں مہنگائی بہت کم بتائی جا رہی ہے، اور یقیناً کسی حد تک بہتری آئی بھی ہوگی، اور امید یہی کرتے بہتری آئے گی. لیکن عملی طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ دوبارہ ان کی چیزیں کم نہیں، وہ جو قیمت ہے وہ کم نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے حکومت کو کیا نہیں سمجھتے ان کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ویل دیکھیے، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم عام پہلے 2-3 سالوں میں، 4 سالوں کی اگر میں پاسٹ بات کروں تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ پیٹرول پرائز بڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ٹماٹر کے بھی ریٹ بڑھ گئے، آلو کے بھی ریٹ بڑھ گئے، پیاز بھی بڑھ گئے، آپ کے جو کوموڈیٹیز ہیں وہ جو ہے بڑھنے لگ جاتی ہیں. پھر اب دیکھ رہے ہیں کہ 330 روپے لیٹر والا پیٹرول اب 250 اور 255 کے درمیان ہے. بٹ اس کے باوجود وہ جو کوموڈیٹیز کے پرائز ہیں جو بڑھ گئے تھے وہ کم نہیں ہوئے. اچھا، اس کم ہونے میں ہمارے پاس صوبے میں پرائس کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، پھر کمشنریٹ نظام پورا موجود ہے. بدقسمتی کے ساتھ جو چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم صوبے میں صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، وہ اس میں پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہے ہوتے. آتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر، ڈیپٹی کمشنر مارکیٹس کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہ جتنی دیر کے لیے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک تو وہ سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو پھر وہ پرائز جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. رمضان میں آپ دیکھتے ہیں نا، ایک پھل کی قیمت جو ہے اگر 150 روپے کلو چل رہی ہے تو وہ رمضان کے آتے ہی وہ 250 اور 300 روپے کلو پہ چلے جاتا ہے. وہ پھل جو رمضان میں زیادہ کنزیوم ہوتے ہیں، کیلے کی مثال لے لیجئے، امرود لے لیں، کینو لے لیں، یہ تمام چیزیں جو عام مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہے خریداری کرتے ہیں، وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ اس میں جو چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ہونا چاہیے تھا وہ شاید صوبائی حکومت کی طرف سے ہے نہیں، تو اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی پر پڑتا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں اس میں قصوروار ہیں کہ ان کو جو دیکھیں جو ریلیف ہمیں دے دینا، ہم دے سکتے ہیں عوام کو، ہم اگر اس میں بھی کوتاہی کریں گے تو یقینی طور پہ عوام کے آگے ہم جواب دہ ہوں گے.
अली भाई, आखिरी आपसे सवाल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपनी ईद की ख़रीदारी की है, फैमिली के लिए, अपने लिए शॉपिंग की है, और दूसरा आपकी अपनी जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी हुई या इजाफा हुआ है, इस महंगाई ने भी आपको भी मुतासिर किया? वेल यस, तमामी तबका है। मैं ख़ुद लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज भी कच्ची आबादी में रहता हूँ, और यकीनी तौर पे जो इनकम आती है उसमें वो कहते हैं ना, बहुत ईज़ी गो वाली सूरत हाल नहीं होती। कहीं कहीं हाथ खींचना पड़ता है कि ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, ये वाली अभी कर लेते हैं। बिल्कुल एक आम शहरी की तौर पे, जो मैं भी एक आम शहरी हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल ये इम्पैक्ट आता है। और ईद की ख़रीदारी, ये ज़िम्मेदारी जो है हमारी बेगम साहिबा के पास है, तो मेरी भी तमाम ख़रीदारी वो खुद ही करती हैं, बच्चों की भी वो खुद ही करती हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका वक्त देने का। प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद के पास। बहुत शुक्रिया एंथोनी भाई, आपने वक्त दिया। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है चैलेंजेस तो हैं। एक जो आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी भी है, और पाकिस्तान को जो माशी चैलेंजेस का सामना है वो आज का नहीं है। पिछले भी हुकूमत में जो 2018 में कायम हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने माशी पॉलिसीज़ बनाई, तो उसकी वजह से उसके समरात आज भी आम आदमी को उसका सामना करना पड़ रहा है, और उस मुश्किल से हम नहीं निकल सके। लेकिन ये है कि चंद महीनों से आप देख रहे होंगे कि माशी इंडिकेटर्स काफ़ी जो है वो हौसला अफज़ा हुए हैं, और कुछ उम्मीद है कि हम जो है वो माशी तौर पर जो है कोई डायरेक्शन हमारी ठीक है। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की है, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने छापे भी मारे और जुर्माने भी किए हैं। तो 100% तो वो आप नताइज को हासिल नहीं कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नीयत बेहतर है, सिमत बेहतर है। अल्लाह करेगा कि हालात बेहतर होंगे। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कहा जा रहा है, देखने में आ रहा है कि कमी बड़ी हद तक उसमें कमी हुई है। मार्केटों में हम जा रहे हैं तो मार्केटों में वो गहमा गहमी, वो रश नज़र नहीं आता। जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में हम देखते हैं कि कराची की मार्केटें जो खचाखच भरी होती हैं, गहमा गहमी होती है, एक रश होता है, एक उरूज पे पहुँच चुकी होती है गहमा गहमी। ये सूरत हाल इस दफ़ा नहीं है। तो ये सूरत हाल आप ख़ुद भी महसूस कर रहे हैं, आप ख़ुद भी देख रहे हैं। आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड तब्दील भी होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं या जो फैमिलीज़ हैं, वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आखिरी अयाम में, एक आध रोज़ पहले या चांद रात को हम जाके शॉपिंग करें, और उसको चांद रात को भी सेलिब्रेट करते हैं, और वो प्रेफर करते हैं, या उनकी कोशिश होती है कि हम आखिरी दिनों में जो है वो शॉपिंग करें। तो शायद मुमकिन तौर पर ये भी एक उसका वो सबब हो सकता है। अच्छा, दूसरा आपकी अपनी जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी हुई है या इजाफा हुआ है? आपने ख़ुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आपने ईद की जो है वो शॉपिंग की है, उसमें उसका अपना बताएं। मुनासिब सी जो है वो तैयारी वो करते हैं, क्योंकि हमें तो सारे त्यौहार मनाने पड़ते हैं। अप्रैल में हमारा ईस्टर भी आ रहा है, तो ईद भी ज़ाहिर है, दोस्त हैं हमारे, मिलने वाले हैं, और सबके साथ हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने नए कपड़े पहने हो और मैं ईद मिलने और मैंने पुराने कपड़े पहने हो, तो ईद का मज़ा नहीं आता। लेकिन कोशिश की है कि एक मियाना रवि से जो है वो ज़िंदगी को मैनेज किया जा सके। बहुत शुक्रिया एंथोनी भाई आपका वक्त देने का। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स का विज़िट किया और सूरत हाल जानने की कोशिश की। प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस दुआ और उस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला कल हम सब के लिए बेहतर से बेहतर हो। प्रोग्राम सवाल से अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।